Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As we were discussing about age structure of different countries, now we are going to use the website of World Population Prospects for this purpose. So this is the link given. This is the website of United Nations World Population Prospects. We have already used this website for downloading different data sets. Now we will use some built-in functions in this website. So we are going to select a region or a country. For example, first of all, select Pakistan. You can see age structure of Pakistan in this diagram. دس ون رائٹ سائڈ پہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ ریڈ کلر میں آپ کو پاکستان کا جو گراف ہے، یہ ورکنگ ایج پاپولیشن کا گراف ہے. یہ آپ دیکھیں کہ یہ لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور فیوچر میں بھی بڑھے گا. جو بلو کلر ہے وہ بچوں کی تعداد ہے. بچوں کی تعداد پہلے بڑھ رہی تھی، تقریباً 1950 سے لے کر 1993 تک پاکستان میں جو پیریڈ تھا وہ بیبی بوم پیریڈ کہلاتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کے پاس ان کی تعداد میکسیمم شیئر تک پہنچ گیا اور اس کے بعد ان کا شیئر کم ہونا شروع ہو جائے گا. جو گرین کلر ہے وہ ایجڈ پاپولیشن ہے. یہ پاکستان کا ایج سٹرکچر ہے. یہ جو ڈفرنس آپ کو نظر آ رہا ہے ریڈ لائن میں اور آپ کی دونوں قسم کی ڈیپینڈنٹ پاپولیشن میں، یہ تقریباً 2050 کے قریب میکسیمم لیول پہ چلا جائے گا. جتنا زیادہ یہ ڈفرنس ہو اتنا زیادہ کوئی ملک ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ ارن کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ تر پاپولیشن جو آپ کی ہے وہ ورکنگ ایج میں ہے اور باقی جو ڈیپینڈنٹ پاپولیشن ہے ان کا شیئر کم ہو رہا ہے. اس کو آپ پاپولیشن پیرامڈ کے ذریعے بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی بھی ملک کا دیکھ سکتے ہیں. یہ جو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ جو آپ کو پیرامڈ نظر آ رہی ہے، یہ 1950 کی پاکستان کی سچویشن ہے. پاپولیشن بہت زیادہ نہیں ہے لیکن جو پیرامڈ ہے وہ ایک بیلنسڈ پیرامڈ ہے. یہ 2017 کی سچویشن ہے جس میں آپ کو جو بارز بیس میں بڑے بارز نظر آ رہے ہیں، اوپر ورکنگ ایج پاپولیشن بھی کافی ہے، ایجنگ پاپولیشن کم ہے. آپ ان بارز کو ذرا ذہن میں رکھیں. اگر یہ درمیان سے پیرامڈ ہیلدی ہو، زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ورکنگ ایج پاپولیشن زیادہ ہے. فیوچر میں پاکستان کا کیا حال ہوگا، یہ آپ کو جو تھرڈ پہ نظر آ رہا ہے 2050 میں، یہ ہے پاکستان کی سچویشن ایج سٹرکچر کے لحاظ سے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی پاپولیشن اس وقت ورکنگ ایج پاپولیشن میں داخل ہو چکی ہوگی اور پاکستان میں ڈیپینڈنسی ریشو کم ہوگی. اگر اسی طرح پاکستان کی پاپولیشن پالیسیز جاری رہیں تو پاکستان بھی فورتھ ٹرانزیشن میں داخل ہو سکتا ہے، جس میں بیس پھر شرنک ہونا شروع ہو جائے گی اور آپ کے جو اوپر کے ایج سٹرکچر ہیں وہ زیادہ گرو کریں گے. اس کے مقابلے میں آپ کسی اور ملک کو دیکھیں، فار ایگزامپل رشیا کو دیکھ لیں. یہ رشیا کی پاپولیشن پیرامڈ آپ اس کو دیکھ کے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو پاپولیشن پیرامڈز ہیں یہ نارمل نہیں ہے. امبیلنس کریٹ پہلے سے ہی ہو چکا ہے. کبھی میلز کی طرف ان کا جھکاؤ ہے اور کسی طرف فیمیلز کی طرف جھکاؤ ہے. یہ سچویشن 1950 میں بھی تھی، 2017 میں بھی ایسے ہی ہے، 2050 میں بھی آپ کو بیس کم نظر آ رہی ہے. امبیلنس پاپولیشن کی سچویشن ہے اور 2100 میں پاپولیشن شرنک ہو گئی ہے کافی زیادہ. ایک اور بڑی ایکسٹریم ایگزامپل جس کو ہم بار بار ذکر کرتے ہیں وہ جاپان کی ہے. جاپان کی پاپولیشن پیرامڈ 1950 میں تقریباً نارمل تھی لیکن 2017 میں آپ دیکھیں کہ ان کی بیس بہت چھوٹی ہے. ورکنگ ایج پاپولیشن کافی زیادہ ہے لیکن ایجنگ پاپولیشن بھی تقریباً اتنی ہی ہے جتنی کہ ورکنگ ایج پاپولیشن ہے. اور جاپان کی میڈین ایج تقریباً 45 یا اس سے بھی زیادہ ہو چکی ہے اور دن بدن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ایجنگ سوسائٹی ہے. 2050 میں ان کی سچویشن یہ ہوگی. یہ ایک بڑی الارمنگ سچویشن ہے. بہت سے ممالک اسی سچویشن کا شکار ہیں. بیس دیکھیں بہت چھوٹی ہے، ورکنگ ایج شرنک ہو چکی ہے اور بہت بڑی ایجنگ پاپولیشن کو سنبھالنے کے لیے، ان کو سسٹین کرنے کے لیے ورکنگ ایج پاپولیشن اور فیوچر کی جنریشن بھی کم ہے
اور 2100 میں جو پریڈکشنز ہیں وہ آپ کو ایک بہت سلیم پاپولیشن امبیلنس سچویشن کے ساتھ نظر آتی ہے. تو یہ ویب سائٹ آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں ڈفرینٹ کنٹریز کا انالیسس کیا جا سکتا ہے, کمپیریزن کیا جا سکتا ہے, لائن سٹرکچر کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اور یہ دیکھیں ورکنگ ایج پاپولیشن جاپان کی ڈکلائننگ ہے, ان کی گرین کلر کی جو لائن جو کہ ایجنگ پاپولیشن ہے وہ انکریز ہو رہی ہے, بعد میں یہ بھی اس کا شیئر کم ہوگا اور بچوں کی تعداد بھی کم ہو رہی ہے. تو یہ تو تھی ویب سائٹ کا یوز. اس کے علاوہ آپ یہاں سے جو ڈیٹا ہم نے لاسٹ ٹائم ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس ڈیٹے کی مدد سے بھی آپ خود بھی گراف بنا سکتے ہیں. وی کین آلسو یوز ایکسل فائل اینڈ دس از دی فائل وی ڈاؤن لوڈیڈ ود دی ہیلپ آف دا ویب سائٹ آف ورلڈ پاپولیشن پراسپیکٹس. تو آپ کے سامنے جو شیٹ ہے وہ ایکسل کی فائل ہے جس میں پاکستان اور سویڈن کا ڈیٹا آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ سال ہے 1950 سے 2050 تک. یہ ڈفرینٹ ایج گروپس ہیں 0 سے 14, 15 سے 64 اور 65 تک. ان ڈیٹے کا گراف بھی ہم ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے لیے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں, اس ڈیٹے کو انسرٹ کی آپشن میں جائیں, گرافس میں سے لائن گراف کو کلک کریں. اب آپ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو یلو کلر ہے وہ ورکنگ ایج پاپولیشن ہے, بلو کلر آپ کی ڈکلائننگ شیئر آف چلڈرن ہے, اور جو ایجنگ پاپولیشن ہے پاکستان کو تقریباً اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے, وہ 10% سے کم ہی ہے. ان دونوں کا گیپ جو یلو اور بلو لائن ہے جب بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسی کو ہم ڈیموگرافک ڈیویڈنڈ کہتے ہیں, جو ہم بعد میں پڑھیں گے بھی. تو آپ پاکستان کے اس گراف کو کسی جگہ پہ علیحدہ سے سیو بھی کر سکتے ہیں. تو موو چارٹ ٹو اندر شیٹ فار ایگزامپل, تو یہ آپ کے پاس ایک علیحدہ شیٹ میں نظر آئے گا. آپ اس کا ٹائٹل دیں, اس کی فارمیٹنگ کریں اپنی مرضی سے, اپنی اسائنمنٹ میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں, انالیسس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. دوبارہ سے ہم جاتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں کہ سویڈن کی کیا سچویشن ہے. تو سویڈن کے ڈیٹے کو سلیکٹ کریں, انسرٹ میں جائیں, لائن گراف میں سے اس کو سلیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ ان کے جو گراف ہیں ان میں واضح ڈفرنس ہے پاکستان میں بھی اور سویڈن کے گراف میں بھی. ورکنگ ایج پاپولیشن تقریباً سٹیبل ہے, جو ایجنگ پاپولیشن ہے وہ بڑھ رہی ہے اور جو چلڈرن ہیں وہ کم ہو رہے ہیں. آپ اس کی آپشنس کو فردر بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں. بہرحال ہم نے اس میں یہ دیکھا ہے کہ ہم ایکسل کے ذریعے ڈفرینٹ گرافس کو کیسے بنا سکتے ہیں.